الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. آج ہماری تفسیر ہوگی پارہ نمبر 25 سورہ شعراء آیت نمبر 48. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا، اے نبی، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں آپ ٹینشن مت لو. آپ کا کام جو ہے نا صرف دین کی بات لوگوں کو بتانا ہے، بس اتنا آپ کا کام ہے بس. دوسرا، ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، تو انسان گھمنڈ کرنے لگتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تیسری جو بات ہے، یہ جو مصیبت ہم کو آتی ہے، بخار، سر میں درد، بیمار، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ایک اور بات اس آیت پہ جو ذکر ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. یہ اللہ نے ہم کو آنکھ دیا، ہم کتنا شکر بجا لاتے ہیں. کیا ہم آنکھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ جو اللہ نے ہم کو کان دیا ہے، کیا ہم اس کان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، فاپس، ان اگر، اعرضوا، اے نبی، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی، ہم نے آپ پر ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے. آپ دیکھتے بیٹو کہ کافر کیا کر رہا، کیوں اسلام نہیں لا رہا. نہیں، آپ ٹینشن مت لو. آپ کا کام ان کو بتانا ہے. اگر وہ نہیں مانتی تو آپ ٹینشن مت لو، بلکہ آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر الا البلاغ، مگر دین کی بات بتانا ہے. بس آپ کا کام بلاغ ہے. آپ کا کام بھی جو ہے نا دین کی بات لوگوں تک بتانا ہے. ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کو ہے. ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ انا، بے شک، اذا، جب، ادقن الانسان، جب ہم انسان کو چکاتے ہیں. ادقن الانسان، کیا چکاتے ہیں؟ منا، ہماری طرف سے، رحمہ، صحت، پیسہ. رحمت کا مطلب مالداری، صحت، سب کچھ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دیتے ہیں، فرح بہا، وہ اس پہ اکڑنے لگتا ہے، خوش ہونے لگتا ہے، اکڑ کے خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے، کبھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی کہ یہاں ہماری پوری زندگی ادقن الانسان، ایک چکن ہے، بس چکنے کے برابر. ادقن الانسان، ہماری پوری زندگی، ہمارے 70 سال 60 سال کی جو زندگی، ادقنا، چکنے کے برابر ہے. بس کیا عجیب ہے قرآن. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا صرف ایک چکنے کے برابر ہے. بس چکنے کے برابر. سورہ مومنون میں اللہ نے ہماری پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد فوری موت کا ذکر کرتا ہے. بس پیدائش کے بعد فوری موت، کوئی گیپ نہیں بیچ میں. بس ہماری زندگی اتنی ہے. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تم کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، تمہاری گناہوں کی وجہ سے. جیسا کہ اسماء رضی اللہ عنہ، جب ان کو سر میں درد ہوتا تھا، وہ ہاتھ رکھ کے بولتے تھے کہ جناح ہذا بذنبی، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے. جو مصیبت ہم کو آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم کتنا ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. ہم نہیں پوچھ سکتے کیوں اللہ نے سور کو پیدا کیا، نہیں پوچھ سکتے ہم لوگ. کیوں اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، نہیں پوچھ سکتے ہم لوگ. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، یہب کو مطلب گفٹ دینا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گفٹ دیتا ہے. اناسا، بچی. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازتا ہے. دیکھیں یہاں یہبو کا لفظ استعمال ہو کر ہے. یہبو کا مطلب میں آپ کو 10,000 روپے دیتا ہوں، بس میں آپ سے نہیں لیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں. آپ سے نہیں لیتا ہوں، اسے گفٹ بولتے ہیں. یہب، اللہ ہم کو دیتا ہے بیٹی. اللہ ہم سے نہیں مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کہ آپ اس بیٹی کی صحیح تربیت کرو، اس بچوں کی صحیح تربیت کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے. یہبو کا مطلب گفٹ دینا. اللہ ہم کو گفٹ دیتا ہے. کیا؟ اناسا، سب سے پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا، اس کے بعد بیٹوں کا ذکر کیا. کیوں بیٹی کا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے. جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو، اسے لا کے قبر میں دفناتے، زندہ. آج بھی آباشن کر کے بیٹی کو پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں، جبکہ بیٹی رحمت ہے، نعمت ہے بیٹی.
یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازتا ہے. سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ بیٹی رحمت ہے، نعمت ہے. دوسرا، قیامت کے قریب بیٹیاں بہت زیادہ پیدا ہوں گی. ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں ہوں گی، یعنی کہ میجارٹی مردوں سے زیادہ عورتوں کی میجارٹی ہوگی. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بیٹیاں اور بیٹوں سے بھی، ذکور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازتا ہے. یہبو مطلب اللہ کا تحفہ، اللہ کا گفٹ. جیسا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی بچی یا بیٹا بیٹی پیٹ ہی میں اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کا نام رکھتے ہبت اللہ، یہ اللہ کا گفٹ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے. تو وہی جو جس کا انتقال ہو جائے پیٹ ہی میں، اس کا نام رکھتے تھے اس طرح. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یزوج مطلب جوڑے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی. جس کو چاہے، جیسے کہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کے گھر میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے گھر میں صرف بیٹے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے گھر میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عقیم بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے. عقیم جن کو بیٹے نہیں ہوتے، جن کو اولاد نہیں ہوتے، نہ بیٹے ہوتے نہ بیٹی ہوتے. عقیم کئی ہیں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کو نہ اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا، وہ مایوس نہ ہو. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بے اولاد بنایا ہے. کیونکہ اگر اولاد ہوتا تو کیسا نافرمان ہو سکتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے آپ کو بے اولاد بنایا. جیسا کہ سورہ کہف میں جو واقعہ مشہور ہے، خضر علیہ السلام ایک بچے کو ذبح کر دیتے، ایک بیٹا کو، ایک بچے کو ذبح کر دیتے. کیوں؟ یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کو کافر بنانے والا تھا، گمراہ کرنے والا تھا. یعنی کہ اگر آپ بے اولاد ہیں کبھی پریشان مت ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر آپ اولاد ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گمراہ کر دے. اللہ نے آپ کو بے اولاد بنایا تو آپ، یہ بھی اللہ کا فیصلہ، اس سے بھی انسان خوش ہو. یعنی یہاں اگر آپ دیکھیں گے انبیاء کی زندگی کو، انبیاء کی زندگی میں بعض ایسے تھے جن کو صرف اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا، صرف بیٹیوں سے نوازا تھا. لوط علیہ السلام، صرف اللہ ان کو بیٹیوں سے نوازا تھا. 2 بیٹیاں تھے لوط علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا. اسماعیل، اسحاق، صرف بیٹوں سے اللہ نے نوازا تھا ابراہیم علیہ السلام. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے بیٹا اور بیٹیاں دونوں اللہ نے دیا تھا. ابراہیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام، بیٹیاں اور بیٹیاں دونوں اللہ نے ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا. جن کو اللہ نے بے اولاد بھی بنا دیا انبیاء میں سے. جیسا کہ امام قرطبی ذکر کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھے، یحییٰ علیہ السلام کوئی اولاد نہیں تھے. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام عقیم تو ان کو اولاد نہیں تھے. یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. یعنی کہ آج یہاں تک وہی اللہ نے فرمایا کہ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے اور قدیر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. آج یہاں تک ہماری تفسیر کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.